به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم تولى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم حاضرین، قیامت کا دن آئے گا. یہ ہمارے ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے جس پر ایمان لانا، یقین رکھنا ایک بندہ مومن کے لیے فرض واجب ہے اور دین و اسلام کا رکن ہے. ایمان کے 6 ارکان: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور بری بھلی تقدیر پر ایمان رکھنا. ایمان کی یہ 6 بنیادیں ہیں. ان میں سے ہر بنیاد کی اپنی تفصیل ہے. ان 6 بنیادوں میں سے ایک قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے. قیامت پر ایمان کے اندر اہل علم نے 3 پہلو بیان کیے. ایک تو یہ کہ علامات قیامت کی جو علامتیں قرآن مجید نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے، ان چیزوں پر ایمان رکھنا قیامت کے ایمان کا پہلا حصہ ہے. پھر مرنے کے بعد سے لے کر برزخ دوبارہ زندہ کیا جانا، یعنی برزخی زندگی، قبر کی زندگی، یہ دوسرا پہلو ہے. اور تیسرا مرحلہ دوبارہ زندہ کیے جانے سے لے کر اس درمیان میں میدان محشر میں جو چیزیں ہوگی قرآن و حدیث نے بیان کی ہیں، اور پھر جنت اور جہنم تک جانا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہے. یوم القیامہ، قیامہ کو قیامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ قیامت کے دن کو قیامت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ اہل علم نے کہا کہ یہ قیامت کا دن جو ہے یہ وہ دن ہوگا جب لوگ اپنی قبروں سے پھر سے زندہ ہو کر اٹھیں گے، اور یہ آخرت کا وہ دن ہوگا، یوم الآخر، آخری دن ہوگا جس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا. دن کا یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، اسی لیے اس کو یوم الآخر کہا جاتا ہے. اس دن لوگ اپنی قبروں سے الحی القیوم رب العالمین کے سامنے اکٹھا ہوں گے، کھڑے ہوں گے، تاکہ دنیا میں کیے گئے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے، ان پر ان کی جزا اور سزا دے، یا تو جہنم کی سزا یا جنت کا انعام. یہ قیامت کا دن اور قیامت پر ایمان کا اجمالی تعارف میں نے کیا. یہ بہت اہمیت کا حامل دن ہے، ہمارے ایمان کی مبادیات اور بنیاد میں شامل ہے. ہماری زندگی کے شب و روز اور معاملات اسی پر منحصر کرتے ہیں کہ یہ ایمان، اللہ پر ایمان اور دوسرے ایمانیات کے ساتھ ہمارا کتنا درست ہے. ایک آدمی ایمان کی ان بنیادوں میں اگر پختہ ہے تو وہ انتہائی بہترین انسان ہوگا، کامل مومن ہوگا. اس کے کردار عمل میں اس کے اثرات ضرور آئیں گے. یہ ہم آگے جانیں گے. پہلے قیامت کو قیامت کیوں کہا جاتا ہے؟ اہل علم نے اس کی کئی وجوہات بیان کی، 3-4 وجہ بیان کی. ایک تو یہ کہ لوگ اس دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. جس دن لوگ رب العالمین کے روبرو کھڑے ہوں گے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان کا اپنا قول ہے، اثر ہے کہ لوگ قیامت کے دن 100 سال تک رہیں گے. بعض اہل علم نے کہا کہ 300 سال تک کھڑے رہیں گے. وہ دن جو ہے
ایک دن کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی۔ بخاری کی روایت ہے کہ لوگ اس انداز میں اس طرح سے کھڑے ہوں گے اس وقت رب العالمین کے سامنے کہ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، ان کے آدھے کان تک پسینہ ہوگا۔ صحیح مسلم میں اس کی وضاحت ہے کہ لوگوں کے جیسے اعمال ہوں گے اس اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا ٹخنے تک پسینہ ہوگا، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا کمر تک، کسی کا سینے تک، اور کسی کو لگام پہنایا ہوا کا سیما یعنی مستور کے چہرے تک اور آدھے کان تک ہوگا۔ سورج قریب آ جائے گا تو لوگ اللہ کے سامنے قیام کیے ہوں گے، اس لیے یوم القیامہ کہا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ قبروں سے قیام کر کے یعنی اٹھ کر آئیں گے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس لیے اس کو یوم القیامہ کہا گیا۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتے صف بصف کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قرآن نے کہا کہ اس دن روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ یعنی سارے فرشتے رب العالمین کے سامنے صف لگا کر صف بصف کھڑے ہوئے ہوں گے، اس لیے اس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ قائم ہوگا، قیامت اس لیے بھی کہ یہ دن آ کر رہے گا، قائم ہو کر رہے گا۔ اس کے اور بھی کئی نام ہیں، کئی ناموں سے خود قرآن مجید نے ذکر کیا۔ ان ناموں کی صرف تشریح اگر ہم کریں تو قیامت کے دن کی کافی کچھ حقیقت، ہر نام کے الگ معنی ہیں اور اس معنی کی مناسبت ہے۔ اس مناسبت کی اگر تفصیل میں ہم جائیں تو بات طویل بھی ہوگی، میں صرف نام اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے الآخرہ، یہ آخری دن ہوگا، اس کے بعد دن نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک نام ہے الآزفہ، قریب آنے والی، آزفہ، ہاں آزفہ، قریب آنے والے دن سے پہلے آپ ایسا ایسا کر لے، قرآن مجید کا یوم الآزفہ کہا، قریب آنے والا۔ قیامت دور نہیں ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں دور ہے۔ کل ما ہوا آتن فہو قریب، عربی میں کہا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے، آ کر رہے گی، لہذا قیامت بھی کچھ دور نہیں ہے۔ ایک نام ہے اس کا الحاقہ، الحاقۃ و ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، حاقہ یعنی ثابت ہونے والی، ثابت کرنے والی۔ اس دن ہر حقائق جو قرآن و حدیث نے بیان کیے ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، کافروں کا کیا حساب و کتاب ہوگا، مومنوں کا معاملہ کیا ہوگا، دونوں کو جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا، یہ ساری چیزیں ثابت کر دینے والا یہ دن ہوگا۔ ایک معنی یہ ہے، اور بذات خود قیامت بھی حق ہے، ثابت ہونے والی ہے، یعنی ہو کر رہے گی، اس کے وقوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی آنکھیں گاڑ لے، بھول جائے، فراموش کر دے، نہ مانے الگ بات ہے، لیکن یہ آ کر رہے گی، اسی لیے اس کا ایک نام حق کا، حق سے بنا ہے، ثابت ہونے والی یعنی یقینی طور سے ہونے والی۔ ایک نام ہے اس کا الزلزلہ، قیامت کے دن زلزلہ آئے گا، پہلا نفخہ، دوسرا نفخہ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے پہلے نفخے سے، تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، آسمان زمین بکھر جائیں گے، تارے بکھر جائیں گے، زمین بدل جائے گی۔ ہاں، سورہ حج کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، دنیا کے لوگوں، یہاں ایمان والے نہیں کہا، دنیا کے تمام لوگوں سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، مان جاؤ۔ ہاں، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا الساعہ، یہ بھی اس کا ایک نام ہے، ساعت کا ایک خاص گھڑی، ہر گھڑی ہر وقت کو ساعہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، عربی زبان میں گھڑی کو بھی ساعہ کہتے ہیں، تو وقت، گھڑی، لمحہ، ساعہ، لیکن قیامت کی ساعت خاص ساعت ہے، اس لیے اس کو الساعہ کہا گیا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت عظیم اور بڑی بات ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب تم اسے دیکھو گے، جس دن تم اسے دیکھو گے تو دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ دنیا میں کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف، آفت آتی ہے تو دودھ پلانے والی ماں، وہ انسانوں میں ہو یا جانوروں میں، اپنے بچے کو پہلے بچاتی ہے، سمیٹتی ہے، اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ مصیبت آئے تو مجھ پر آئے، میرا بچہ محفوظ رہے۔ لیکن قیامت کا زلزلہ اتنا بھیانک، ہولناک ہوگا کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائے گی، اس کو چھوڑ دے گی۔ وَتَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگوں کو آپ مستی میں، مدہوشی میں دیکھیں گے کہ نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بہت شدید، سخت ہوگا۔ اس لیے یہ خوف اور دہشت کا، اس کی دہشت ناکی کا اندازہ لگائیے۔ ہاں، وَكَيْفَ
तत्तकून इन कफरतुम यौमन यजअलुल वुल्दान शीबा। हाँ, मुझे ये आयत इस वक्त याद आ गई। अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुज़म्मिल में फरमाया कैफ़ तत्तकून इन कफरतुम, अगर कुफ्र का रास्ता तुम इख्तियार करते हो, काफिर हो, इनकार कर रहे हो, अल्लाह की बातें रसूल की बातें नहीं मानते, अगर तुम कुफ्र कर रहे हो तो कैसे बचोगे, पनाह पाओगे उस दिन के अजाब से, सख्ती से, जो बच्चों को बूढ़ा कर देने वाला है। उस दिन की हौलनाकी का अंदाजा लगाइए कि बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। ये जलजले का लफ्ज हम उसका माना पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह ज़लज़ला के नाम से ही एक सूरत नाजिल की, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा। ये क़यामत और महशर के माहौल का नक्शा जो खींचा गया है एक छोटी सी सूरह में, दिल को दहला देने वाला है। ये वाक़या होकर रहेगा, हम माने ना माने भूल जाएं। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन पूरी तरीके से ज़लज़ले से दो चार होगी, झिझोड़ दी जाएगी। व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, और जमीन अपने बोझ को, अपने अंदर मौजूद हर बोझ को निकाल देगी, मुर्दों को भी, मादनियात को भी, हर चीज को बाहर निकाल देगी। वो अखरजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जमीन अपनी खबरों को बयान कर देगी। हम और आपने जहां जो किया, यहां नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं गुनाह का काम किया, किसी की ग़ीबत की, चुगली की, शिर्क किया, बिदत की, गंदगी, गंदी बातें की, सारी बातें वो जमीन जिस पर आपने की है, वो जमीन क़यामत के दिन खबर देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा, क्योंकि उसके रब ने, तुम्हारे परवरदिगार ने उसको ये वही की, ये हुक्म दिया है। बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यसदुरुन्नासु अश्ताता, उस दिन गुरोह दर गुरोह लोग लौटेंगे, आएंगे, हाँ, लियरौ आमालहुम, ताकि अपने अमाल का जायजा ले, अपने अमाल का सामना करे। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, किसी ने जर्रा बराबर खैर की होगी उसे भी देखेगा, किसी ने जर्रा बराबर शर किया होगा उसे भी देखेगा, सामने देखेगा। हम करके भूल जाते हैं, परवरदिगार भूलने वाला नहीं। क़यामत के दिन का ये मंजर अभी हम आगे उससे जानेंगे। एक नाम उसका ज़लज़ला है, एक नाम उसका अस्साख़ा। हाँ, फ़इज़ा जाअतिस साख़ा, सूरह अबस से सूरह नाज़िआत में, कि जब ये साख़ा का तर्जुमा कर देते हैं इंतहाई तेज चीख और आवाज़ जो इंसान को बहरा बना देवे, बहरा बना देने वाली आवाज़, इसलिए कि उस दिन बड़ी भयानक आवाज़ होगी, खौफनाक माहौल होगा। हाँ, एक नाम है उसका वाक़या, इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िज़तुर राफ़िया, जब वाक़ होने वाली यानी क़यामत वाक़ हो जाएगी। फ़ेल माज़ी है, इज़ा की वजह से हम मुस्तक़बिल का तर्जुमा कर रहे हैं। अहले इल्म ने कहा कि क़यामत के वाक़यात को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पर फ़ेल माज़ी से जो बयान किया, वो इस तरीके से, माज़ी कहते हैं जो हो चुका, हालांकि ये होने वाला है, लेकिन इसको इस तरह बयान किया जा रहा है कि हो चुका। यानी क्यों ऐसा किया? ताकि आपको और हमको ये यकीन करना, हम ये यकीन करें कि ये अगरचे मुस्तकबिल में होने वाला है, लेकिन अल्लाह का इतना अटल फैसला है कि गोया ये माजी है, ने हो चुका, अल्लाह का फैसला हो चुका, मतलब ये होना ही है। इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब वाक़ होने वाली यानी क़यामत वाक़ हो जाएगी, आ जाएगी। ये एक वाक़या नाम भी है। हाँ, एक नाम है अत्ताम्मा। अत्ताम्मा का मतलब होता है आफत। फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा, सबसे बड़ी आफत। अभी हमने पढ़ा कि क़यामत जो है, अलामात क़यामत, मौत और मौत के बाद बरज़खी ज़िंदगी, ये भी ईमान बिल यौमिल आखिर या क़यामत पर ईमान के अंदर शामिल है। और जो इंसान मर गया उसकी क़यामत कायम हो गई। सही मुस्लिम की एक हदीस भूल जाऊँगा बाद में, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कानतिल आराबो यक़दिमून अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेदेहाती लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और आपसे पूछते थे मतस्साअ फ़यंज़ुरु इला अहदसिल इंसाने मिनहुम औ कमा क़ालत, कि क़यामत कब वाक़ होगी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा कहती हैं, लोग आके पूछते थे देहाती, क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में जो सबसे कम उम्र बच्चा होता था उसकी तरफ देखते और उसको इसकी तरफ इशारा करते कि इन यइश हादा हाँ लम युद्रिकुल हरम हत्ता कामत अलैकुम साअतुकुम, कि अगर ये छोटा बच्चा जो इस मजलिस में मौजूद है, अगर ये जिंदा रहा तो इसको बुढ़ापा नहीं आएगा, उससे पहले तुम्हारी क़यामत कायम हो जाएगी। आज हमारे यहाँ मजलिस में समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, उस बात को आप यहाँ फिट करें कि हमारी मस्जिद में हम लोग सब मौजूद हैं, एक छोटा बच्चा है यहाँ मौजूद, ये बूढ़ा होगा
اس وقت تک یہاں جو جوان بوڑھے ہیں وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے. بعض سلف کا قول ہے من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. اسی لیے موت کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور یہ قیامت کبریٰ ہے. جب سور پھونکا جائے گا ساری چیزیں تباہ ہوگی، دوسرا پھور پھونکا جائے گا تو پھر سے ایک سیدھی زمین پر جس میں کوئی اونچ نیچ نشیب و فراز نہیں ہوگا، لوگ قبروں سے نکل کر دوڑے بھاگے اس طرح آئیں گے کأنہم، یہ کیا ہے، یخرجون من الاجداث سرعان کأنہم الی نصب یوفضون، کسی ہدف کی طرف دوڑے بھاگے جا رہے ہیں پگڈٹ، اس طرح سے بھاگیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قیامت کا ایک نام رکھا الطامہ، یہ بہت بڑی آفت ہوگی، طامۃ الکبریٰ. الغاشیہ ایک نام ہے، سورہ جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ، یہی نام ہے اس سورت کا. ہاں، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کیا تمہارے پاس غاشیہ کی خبر آئی؟ غاشیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ قیامت کے نام ہیں، اور ان ناموں کا جو معنی ہے اس سے قیامت کی ہولناکی منظر اور محشر کا کچھ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. غاشیہ، اس کی ہولناکی اور مصیبت ایسی ہوگی جس سے کوئی بچے گا نہیں کہ چلو کچھ لوگ ہیں تو ایکسٹرا، کچھ لوگ خصوصی ہیں محفوظ رہیں. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو فزع اکبر سے، ہاں، جو گھبراہٹ ہوگی قیامت کے دن اس سے محفوظ رکھے گا، سائے میں رکھے گا، عرش کے سائے میں. کچھ لوگوں کو، خوش قسمت لوگوں کو جن کے اندر 7 صفات ہے، امام عادل، ہاں، انصاف کرنے والا امام اور بادشاہ جو ہے، حاکم ہیں، اور پھر ایک ایسا آدمی جس کو کوئی حسن و جمال والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، داہنے ہاتھ سے صدقہ کر رہا ہے، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے. ایسے 7 افراد کا ذکر کیا، اور کچھ لوگوں کا دوسری حدیثوں میں کہ وہ عرش کے سائے میں ہوں گے. ورنہ قیامت کی جو عمومی ہولناکی ہوگی اور پسینے میں گھرا ہوا سورج کا جو ہے 1 میل تک آ جانا. راوی حدیث کہتے ہیں حضرت سلیم یا سلیم کہ میں نہیں جانتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میل کہا کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، تو زمین میں جو میل ناپا جاتا ہے وہ مراد ہے، یا سرمے کی سلائی کو بھی عربی میں میل کہتے ہیں، سرما جس سے لگایا جاتا ہے وہ میل ہے. اتنی قریب سورج آ جائے گا، وہ سورج الگ ہی ہوگا. بہرحال یہ ایک نام ہے غاشیہ کے ڈھانپنے والی، چھا جانے والی. تو اس کی ہولناکی اور اس کے جو دہشت ناکیاں رہے گی وہ سارے انسانوں کو گھیرے ہوئے ہوگی، کوئی اس سے بچے گا نہیں. غاشیہ اس اعتبار سے اس کو کہا گیا القارعہ. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. سب کو یاد ہوگی القارعہ، کھڑکھڑانے والی. یعنی کھڑکھڑانا کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے دستک دینا دروازے پہ، قرع الباب، دستک دینا. اس کا معنی ہوتا ہے کھڑکھڑانا، جس سے آدمی ڈر جائے، چونک جائے، خوفناک ہوتی ہے یہ. ہاں، تو کھڑکھڑا دینے والی، دلوں کو دہلا دینے والی. تمہیں کیا معلوم قارعہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور یہ جو پہاڑ ہم کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ٹکے ہوئے ہیں، یہ ہلکے اون اور روئی، رنگین اون کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. قیامت کی ہولناکی کا اندازہ رکھ. بڑے بڑے پہاڑ جس نے زمین کو جو ہے بیلنس دے رکھا ہے، توازن قائم رکھا ہے، یہ روئی اور اون کے ہلکے رنگین اون کی طرح ہوا میں دھنی ہوئی اون کی طرح، رنگین اون کی طرح یہ بکھرے ہوئے ہوں گے، ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. اب اس کے بعد حساب کے اما من ثقلت موازینہ، پڑھیے سورت آگے. تو ایک نام اس کا القاریہ ہے. ایک یوم البعث، بعث یعنی دوبارہ جلانا، مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا. یوم التغابن ایک نام ہے، ہاں، اس دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ زندہ کیا جانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. قیامت کی بحث کا آغاز کرتے ہوئے یہ تذکرہ شروع میں ہی ہو جانا چاہیے تھا کہ اس پر ایمان لانا فرض ہے. اس میں ثابت شدہ کسی چیز کا اگر کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، کافر، اسلام سے باہر. اس پر علماء کا اتفاق ہے. قرآن و حدیث کی بہت ساری دلیلیں ہیں. قرآن میں نے کچھ آیتیں ابھی پڑھی. قرآن نے کہا لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ نے قسم کھائی قیامت کے دن کی. تو قیامت کا دن ثابت ہے، حدیثوں میں ہے. حضرت جبرائیل نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے، تو یہ 6 چیزیں بتائی، اس میں سے ایک ایمان آخرت پر ایمان ہے. تو یہ ثابت ہے. جو لوگ اس کا انکار کریں وہ کافر ہیں. مشرکین مکہ کو یہ حیرت ہوتی تھی کہ ہم زمین میں دفن ہو جائیں گے، سڑ گل کر مٹی بھوسا بن جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو ہے وہ بھوس اور بوسیدہ ہو جائے گی، پھر کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ عقل میں بات نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا مختلف انداز کی دلیلیں دی. قیامت کا تذکرہ اللہ نے بار بار کیا، ہم کو اور آپ کو متنبہ رکھنے کے لیے کہ اس کو بھولو مت. یہ بھولنے والی چیز نہیں ہے.
یہ واقعہ ہو کر رہے گا. آپ اور ہم اگر اس کو فراموش کر رہے ہیں تو اپنا نقصان کر رہے ہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورے قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیے, آپ کو ایمانیات سے کے متعلق اللہ پر ایمان کے ساتھ آخرت پر ایمان کا خوب تذکرہ کیا ہے, مختلف انداز میں کیا ہے. قرآن کی سب سے آخری آیت جو میں نے ابھی پڑھی تھی, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, سب سے آخری آیت جو نازل دیکھے آخر میں بھی قیامت یاد دلائی اللہ نے. اس دن سے ڈرو جس دن تم کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا, تم لوٹو گے. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ, پھر ہر نفس اور ہر شخصیت کو اس کا پورا جو اس نے کمایا ہے دنیا کے اندر, جو کارگزاریاں کی ہیں, پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, ان سے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یوم البعث, دوبارہ زندہ کیا جانا, اس کے متعلق جو شکوک و شبہات تھے, اگر میں اس کی دلیلوں کو تفصیل سے بیان کروں تو کافی وقت چلا جائے گا. صرف اشارہ کروں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں دو نہیں قرآن میں بار کچھ دلیلیں دی کہ تم کہتے ہو قیامت قائم کیسے ہوگی, یا اس کا انکار کر رہے ہو, تمہاری عقل میں نہیں آتی. تو سوچو, اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا, مٹی سے پھر بعد نطفے سے بنایا, نطفہ علقہ مضغہ اور کیا پھر مختلف درجات سے ہوا, اس کی تفصیلات قرآن اور حدیث میں پڑھیے. قرآن کے علمی معجزات کا حصہ ہے, ہاں, جس کو پڑھ کر لوگ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بیان کی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کی ہے, جو آج ڈاکٹروں کو کچھ باتیں معلوم ہو رہی ہے کہ ہاں واقعی وہ بات تو بالکل صحیح ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, تو پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا, اس کو کوئی دقت پریشانی نہیں آئی, تو دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں کیا دقت ہے؟ آپ دنیاوی اعتبار سے, انسانوں کے اعتبار سے بھی غور کریں کہ کوئی کام کرنا پہلی مرتبہ زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ دوسری مرتبہ. ایک مرتبہ کوئی سائنٹسٹ یا کوئی ایجاد کرنے والا, کوئی بنانے والا پہلی مرتبہ کوئی چیز بناتا ہے بڑی محنت مشقت کے بعد, جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اب دوبارہ تیبارہ اس کے بار بنانا اس کے لیے اور آسان سے آسان تر ہوتا جاتا ہے. یہ تو ہم دیکھتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں, ہماری عقل کہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی سوال کیا قرآن میں کئی مقامات پر کہ اگر اس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ ایک دلیل یہ الگ الگ انداز میں قرآن میں بیان کی گئی ہے, میں آیتیں پیش کروں تو وقت زیادہ جائے گا. دوسری دلیل, دوسری قسم کی دلیلیں دی کہ آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے گرمی کا موسم آتا ہے, پانی جب جذب ہو جاتا ہے, خشکی آ جاتی ہے تو زمین سوکھ کر مردہ ہو جاتی ہے, پھٹ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے اور بارش کے قطرات پڑتے ہی مردہ زمین پھر سے جی اٹھتی ہے, زندہ ہو جاتی ہے. قرآن میں بار بیان, تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ اب جو زمین کاشت کے لائق ہی نہیں رہی, مردہ ہو چکی ہے, بارش کے گرتے ہی وہ پھر سے زندگی اس میں آ جاتی ہے, اس کے اندر وہ پھول جاتی ہے اور ہر 12 قسم کی نباتات, سبزیاں اور درخت پیڑ پودے جو اگانا شروع کر دیتی ہے, اس کے اندر پانی کے ذخیرے آ جاتے ہیں, پھر سے جی اٹھتی ہے. تو جو مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ تم کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقلی طور سے بھی سوال کیا, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا, بیکار پیدا کر دیا, کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی ہدف نہیں ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, عبث پیدا کر دیا ہم نے تم کو, تم ایسا سمجھ رہے ہو؟ وانکم الینا لا ترجعون, اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے, ایسا سمجھ رہے ہو؟ فتعال اللہ, تو اللہ کی ذات بلند و بالا ہے, الملک القدوس, جو بادشاہ ہے, قدوس ہے, پاک ذات ہے, ہر عیب سے پاک ہے. اس کی ذات ایسی ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی کام ایسا کرے جس کا کوئی مقصد نہ ہو, بیکار ہو. اگر کوئی آدمی ایسا کام کرے جس کا فائدہ نہیں ہو تو ہم کیا کہتے ہیں, ابے بے وقوف ہو, اپنا وقت ضائع کر رہے ہو, یہ کیا فضول کام کر رہے ہو, ایسا کچھ کام کرو جس سے تمہارا گھر کا لوگوں کا کچھ فائدہ ہو. مطلب فضول کام کرنا بے وقوفی کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حکیم ہے, حکمت بالغہ والی ہے, اس کے اندر بے وقوفی یا حکمت کی ضد کوئی بھی معمولی سی بھی چیز موجود نہیں ہے. تو اس کا کوئی کام حکمت سے خالی ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک, آپ غور کیجئے, اگر آخرت اور قیامت کا دن وقوع پذیر نہ ہو, حساب و کتاب نہ ہو, تو یہ دنیا کی زندگی بے مقصد ٹھہرتی ہے اور اللہ پر الزام لگتا ہے کہ اللہ حکیم ہوتے ہوئے ایک ایسا کام کر رہا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آخرت قائم نہ ہو تو یہ دنیا بے حکمت ہو جاتی ہے. دنیا کی تخلیق, ہمارے اور آپ کی پیدائش, یہ پوری کائنات کا وجود با حکمت ہو, اس کا مقصد ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ قیامت قائم ہو, حساب و کتاب ہو. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ظالمین, ایک آدمی نے 10 قتل کیے,
اگر دنیا میں سزا ملتی بھی ہے تو 10 قتل کے بدلے میں 1 ہی قتل ہوگا، تو اس کو اس کا گناہ کا بدلہ ملا کیا؟ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو دنیا میں سزا ملتی نہیں، کورٹ سے چھوٹ جاتے ہیں، بم دھماکہ کیا، اگر ان کے آدمی ہیں تو بچ جاتے ہیں، ثبوت سے ثابت ہی نہیں ہوا، بے گناہ پھنسا ہے، گنہگار جو ہے نکل گیا۔ تو گنہگار بچا ہوا ہے، بظاہر ہم کو دکھتا ہے کہ عائش کر رہا ہے۔ آج کی جو سپر پاور کہلانے والی طاقتیں ہیں، لاکھوں کروڑوں کا قتل ان کے اس پر ہے، اس کے باوجود حقوق انسانی کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ یہ امریکہ اور یہ فلپائن میں، افغانستان میں، چیچنیا، بوسنیا، جدید دور کی متمدن دنیا نے لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا، غذا اور دواؤں سے محروم رکھا۔ فلسطین میں آج 50 سال، 60، 70 سال سے جو ہے مظالم کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے بعد میڈیا کی بنیاد پر مجرمین اپنے آپ کو خوش پوش، اچھا، نیک، امن کا ٹھیکیدار بیان کرتے ہیں، حقوق انسانی کا علمبردار بتاتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، صاف ہیں، اور جو سیدھے سادھے اچھے لوگ ہیں ان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ ہم چھوٹے پیمانوں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو طاقت والا ہے وہ گناہ کر کے بھی صاف ستھرا بنا ہوا ہے، اور جو کمزور ہے وہ سادہ سودہ رہ کے بھی بدنام ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے، تو ہمارا دل اور فطرت کہتی ہے نا کہ انصاف ہونا چاہیے۔ ایک پہلو، یہ ایک دلیل، اسی سے میں جوڑ دوں، شاید بعد میں بھول جاؤں، کہ آپ اور ہم یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اس کے دل و دماغ میں، ایک فطرت میں ایک خواہش ہوتی ہے۔ ہر انسان کے دل میں، آپ کے ہمارے دل میں خواہش ہے کہ ایک ایسی زندگی ملے جس میں دکھ نہ ہو، سکھ ہی سکھ ہو، اور بہت سارے ارمان، خواہشات انگڑائیاں لیتی ہیں۔ ایسا گھر ہونا چاہیے، ایسی زندگی ہونی چاہیے، فلاں لذتیں ملنی چاہیے، بہت ساری خواہشات۔ تو اہل علم نے کہا کہ یہ خواہشات جو ہمارے دل و دماغ میں انگڑائیاں لیتی ہیں، ارمان امڑتے ہیں، آرزویں جو ہیں مچلتی ہیں، جب یہ آرزویں، تمنائیں، خواہشات ہمارے دل میں ہیں، کس نے دیا یہ خواہشات؟ دل میں کہاں سے آئی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا تو اس نے یہ خیالات اور وہ خواہشات بھی اس نے دیے ہیں۔ اب ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بے وقوف آدمی، احمق آدمی دنیا کو ہی گھر سمجھ لیتا ہے کہ یہی اپنی خواہشات کو پورا کرے، اور اس مقصد کے تحت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت، قانون، اصول، ضابطے سے انحراف کر بیٹھتا ہے، اور اپنی خواہشات کے پیچھے آنکھ بند کر کے جب بھاگتا ہے تو دنیا کمانے کے چکر میں اصول، ضابطے، عقائد کا گلا گھونٹ دیتا ہے، جو صحیح ہے، حق ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز کھو دیتا ہے، دوسروں کے حق کو مارتا ہے، بہن بھائی کے حق کو تک کو مار بیٹھتا ہے۔ جب دنیا کی محبت دل میں غالب ہوتی ہے تو اس خواہش کی تک، جبکہ یہ خواہش وہ دنیا میں پوری کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں آپ کسی بھی انسان کو دیکھیے، وہ تخت شاہی پر کیوں نہ بیٹھ جائے، وقت کا وزیر اعظم، صدر جمہوریہ اور بادشاہ بن جائے، لیکن وہ غم و اندوہ اور صدمات اور دکھوں سے وہ بری نہیں ہو پاتا۔ یہ دنیا ہے، دارالامتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دونوں چیزیں پیدا کی ہے، سکھ دکھ، اچھائی برائی، اجالا اندھیرا۔ ہر انسان کی زندگی میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، وہ کسی بھی مقام پر ہو، کتنی بھی دولت کما لے، وہ اسیر تفکرات اور غموں کا گھرا ہوا ضرور ہوگا۔ دولت ہو، منصب ہو، حکومت ہو، اقتدار ہو، مسائل حل نہیں ہوتے سارے کے سارے، کچھ نہ کچھ پریشانیاں، دکھ ضرور رہتا ہے۔ تو اب جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ دکھوں سے پاک صاف، صرف سکھ ہی سکھ پر مشتمل زندگی ہو، تو یہ کہاں ملے گی؟ یہ صرف جنت میں ملے گی۔ جس رب العالمین نے یہ خواہش ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے دل میں دی ہے، اس نے اس خواہش کو پورا کرنے کا مقام بھی بنایا ہے، وہ جنت ہے۔ اور ہم جو پہلے والی دلیل دے رہا تھا کہ گناہ کرنے والا، ثواب کرنے والا گناہ کر رہا ہے، اس کا سزا نہیں مل رہی ہے دنیا میں، ثواب کرنے والا نیک انسان نیکیاں کر رہا ہے، اس کو اس کا اجر ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، مفلوق الحالی میں دنیا سے چلا گیا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل اور شہید کیا گیا، صحابہ کرام میں کتنے لوگ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے غزوہ احد میں، ان کے بدن پر ایسی چادر تھی کہ اگر پیر ڈھکتے تو سر کھل جاتا، سر ڈھکتے تو پیر کھل جاتا، کانٹوں سے اس کو لگا رکھا تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف روتے تھے ان کا ذکر کر کے کہ وہ مجھ سے بہتر تھے، احد میں شہید ہو گئے، اور ان کی یہ حالت تھی، اللہ نے آج ہم کو نواز دیا، تو مفلوق الحالی میں دنیا سے چلے گئے، جبکہ انتہائی عظیم الشان کارنامے، تو ان کو اجر و ثواب ملنا چاہیے کہ نہیں؟ ہمارا دل کہتا ہے نا، اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، مالک الملک، الملک، بادشاہ ظالم نہیں ہے، ہر حقدار کو اس کا حق دیتا ہے۔ اگر ایک نیک انسان نیکیاں کرنے کے باوجود مظلوم دنیا سے چلا گیا تو یہ اللہ کا ظلم ہوگا، آخرت نہیں آ رہی ہے، نعوذ باللہ۔ غور کیجئے، یہ میں قیامت کے واقع ہونے کی دلیل دے رہا ہوں، فطری دلیل، عقلی دلیل۔
ہمارے فطرت اور عقل یہ کہتی ہے کہ ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں دنیا کے نیک اور شریف انسان کو اس کی نیکیوں کا بدلہ ملے. اور اس میں مومنوں کے لیے تسلی ہے, ہمارے اور آپ کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ دنیا میں ہم جن نعمتوں سے محروم ہیں, اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جن چیزوں کو قربان کرتے ہیں, گھر کو قربان کیا, رشتہ داروں کو قربان کیا, دولت کو قربان کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آنے والی مصیبتوں کو گلے لگایا, تو ہمارے لیے تسلی کا یہ سامان ہے کہ دنیا کی یہ قربانیاں, یہ پریشانیاں ضائع نہیں ہوگی, یہ دائمی سکھ اور انعامات کی شکل میں ہم کو ملنے والی ہے. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, غور کیجئے. یہی ہمارا امتحان ہے. اگر وہ سکھ چاہتے ہیں, صحابہ کرام کے بارے میں جب میں نے اس سے پہلے بھی شاید بیان کیا, ہم پڑھتے ہیں تو عقل کام نہیں کرتی. رات میں 5 لاکھ 7 لاکھ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے پاس آیا, 5-7 لاکھ درہم, اور صبح میں اس کو بانٹنا شروع کیا, دوپہر ہونے سے پہلے سب بانٹ دیا. بیوی نے آخر میں کہا گھر کے لیے بھی کچھ رہے گا, تو پہلے کہنا تھا نا, چند درہم بچے تھے. گھر کا خیال, ہمارے پاس آئے گا تو ہم پہلے کیا سوچیں گے, یہ کام کر لیں, کچھ پراپرٹی بنا لیں, اس کو دے دیں, اس کو دے دیں, کوئی لینے اور مانگنے آ جائے, قرض مانگنے ضرورت مند والا بیمار آدمی آ جائے, ارے ابھی ہم کو بہت کام ہے, بہت ضرورت ہے, ٹھیک ہے آیا ہے لیکن مجھ کو خود دینا ہے. بڑے لینے دینے ہیں پیچھے, بڑے مسائل ہیں, میں کیسے دے سکتا ہوں. صحابہ کرام آیا تو پہلے بانٹ دیا, اپنا بعد میں سوچا. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس امیر معاویہ نے 1 لاکھ دینار بھیجا, صبح میں بھیجا, شام سے پہلے پورا غریبوں میں بانٹ دیا. لونڈی نے کہا کہ 1 دینار تو رکھ لیتی ہے, آپ روزے سے ہے, گوشت خرید کر اس کو پکا لیتے گھر میں. کہا پہلے یاد دلانا تھا نا. کیا وہ بے وقوف تھے؟ نہیں, وہ یہ جانتے تھے کہ دنیا میں قربانیاں دیں گے, خرچ کریں گے, حقداروں کو حق دیں گے, لوگوں کی مدد کریں گے, خود پریشانی جھیل لیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائمی انعام کے مستحق بنیں گے. یہ تھا قیامت کے دن پر ایمان, آخرت پر ایمان. تو میں یہ عرض کر رہا تھا دلیل کے طور پر کہ ہمارے دلوں میں جو خواہشات انگڑائیاں لیتی ہیں, اس کی تکمیل کا مقام جنت ہے. برے لوگوں کے آج ہم دیکھ رہے ہیں, حکومتیں اور بہت سارے حکمران کتنے قتل کر رہے ہیں, مہنگائی بڑھا رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں, اور نہ جانے کیا کیا. ہمارے دل میں غصہ آتا ہے, ایسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے. کیا کر پاتے ہیں؟ اور ہمیں لگتا ہے کچھ لوگ اس میں یہ بھی سوچنے پہ لگتے ہیں کہ اللہ تبارک اتنا بڑا ظالم ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا کیوں نہیں. مسجد توڑ دیے, مسلمانوں کو جو ہے قتل کر رہے ہیں, بے گناہوں کو قید کر رہے ہیں, غلط الزام لگا رہے ہیں, اسلام پر الزام لگاتے ہیں, اسلام مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں, ظالمانہ قوانین بنا رہے ہیں, ظالمانہ ٹیکس لگا رہے ہیں, لوگوں کی زندگی اجیرن کر رہے ہیں, روزگار اور اقتصاد کو خراب کرتے جا رہے ہیں. یہ اتنے بڑے ظالم ہیں اور ان کو سزا نہیں مل رہی ہے, حکومت مل رہی ہے, لذتیں اٹھا رہے ہیں. ملے گی ان کو بھی سزا. اور قیامت کے واقع ہونے آخرت کا یہ فطری تقاضا ہے کہ رب العالمین جو اس کائنات کو بنانے والا, چلانے والا ہے, وہ العدل ہے, انصاف کرنے والا ہے, مقسط ہے, وہ ظالم نہیں ہے. لہذا گنہگاروں کو گناہ کی سزا اور نیک لوگوں کو نیکی کا بدلہ دے گا. کہاں دے گا؟ آخرت میں. اس لیے آخرت کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگی تو دنیا بے مقصد ہو جائے گی. یہ چند دلیلیں میں نے پیش کی, جو شروع میں پیش کرنی تھی. یوم البعث کے علاوہ اس کا ایک نام ہے یوم التغابن. تغابن ترجمہ کرتے ہیں ہار جیت. مومنین جیت جائیں گے, اہل حق جیت جائیں گے کافروں پر, مومنین کافروں پر, اہل حق اہل باطل پر جیت جائیں گے, ان کی فتح اور کامیابی ہوگی. ایک معنی یہ ہے, اور ایک معنی یہ ہے کہ تغابن بمعنی نقصان, کمی اور نقصان. کافروں کو اس بات کا خسارہ, کافروں کو اس بات کا شدید افسوس ہوگا کہ ہم نے نیکیاں نہیں کی, ایمان نہیں لایا, اللہ اور رسول کی بات مانی نہیں. اس لیے انہیں خسارے کا احساس ہوگا. اور مومنوں کو بھی خسارے کا احساس ہوگا, اگرچہ وہ مومن ہوں گے, کامیاب ہو جائیں گے. انہیں یہ احساس ہوگا کہ قیامت کے اس دن کی کامیابی اور اعلیٰ مقامات کے لیے جو عمل ہمیں کرنے چاہیے تھے ہم نے نہیں کیے, جو کچھ کیا کم کیا. ہم اور آپ کتنے غافل ہیں. یہ صحابہ کرام اور ان کی زندگیاں دیکھیے, وہ تو دنیا میں بھی افسوس کرتے تھے. عمر فاروق, دیگر صحابہ کرام, میں واقعات بیان کروں تو بہت وقت چلا جائے گا. روتے تھے, پریشان رہتے تھے, ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا شمار نفاق میں تو نہیں ہوا, ہم نے جو نیکیاں کی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں رد تو نہیں ہو جائے گی, ہم جو اچھائیاں کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ضائع ہو جائیں کسی برائی کی وجہ سے. ہر وقت چوکنا رہتے تھے, روتے رہتے تھے, پریشان رہتے تھے. قیامت کے بارے میں سوچ کر داڑیاں تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے. حضرت عثمان غنی قبر پر بیٹھے تو بے تحاشا روتے. لوگ پوچھتے کہ
جہنم اور قبر سے زیادہ، آخرت سے زیادہ آپ قبر پر روتے ہو. کہا یہ آخرت کی سفر کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں معاملہ ٹھیک ٹھاک رہا تو آگے کا معاملہ بھی آسان ہوگا، یہاں بگڑ گئے تو آگے کا تو پھر اور خراب ہوگا. اتنا روتے کہ داڑیاں تر ہو جاتی. یہ کوئی حضرت عثمان غنی کی اکیلے کی بات نہیں، میں مثالیں نہیں دے سکتا، وقت کم ہے کیونکہ مضامین بہت ہیں اس کے کئی ہفتوں اگر بیان کیے جائیں تو کم ہے. اور قیامت، ایمانیات کے یہ بیان، یہ باتیں بار بار پڑھنا چاہیے، دہرانا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس کو دہرایا ہے، اس لیے کہ اس کی ہمیں ضرورت ہے. موجودہ زمانے میں، حالات میں ہماری اپنی اصلاح کے لیے، بچوں کی اصلاح کے لیے آخرت سے ڈرائیے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب سے ڈرائیے، اس ایمان کو مضبوط بنائیے، قبرستان لے جائیے، اس لیے کہ وہ آخرت کو یاد دلاتی ہے. تربیت کا یہ حصہ ہے. بہت ساری باتیں ابھی ہمارے راستے میں گفتگو ہو رہی تھی. مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے تعلقات قائم کر رہی ہیں. ماں باپ بچوں کی تربیت، کیسے تربیت کریں؟ دین سکھائیں. کیسے دین سکھائیں گے؟ ہمارے ہاں دین سکھانے کی بات بھی آتی ہے تو فضائل اعمال بتائے جاتے ہیں، سطحی باتیں، جذباتی باتیں بتائی جاتی ہیں، نبی کے طریقے پر نہیں تعلیم دی جاتی. نبی جو ہے صحابہ کرام کی، انبیاء کرام، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ پر ایمان، توحید، آخرت پر ایمان، حساب کتاب، ان پر زیادہ زور دیتے تھے تاکہ دل میں اللہ کا ڈر ہو. اس ایمان کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قانون انسان کو سدھار نہیں سکتا، اچھا انسان نہیں بنا سکتا. کیسا بھی قانون بنا لو، فلاں گھپلا ہوا ہرشد مہتا کا، پھر اس کے بعد قانون بنا، پھر اس کا دوسرا گھپلا، اس کے بعد دوسرا گھپلا، نئی کمپنیاں، مالی کمپنیاں بنا کے لوگوں کا مال لوٹ کر جو ہے کمپنیاں لے جاتی ہیں. قوانین بنتے ہیں، پولیس ہے، فلاں جو ہے ادارے، اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جو پکڑ کرتے ہیں گنہگار لوگوں کو، پتہ لگاتے ہیں، لیکن گناہ بند ہو رہا ہے کیا؟ نہیں، بڑھ رہا ہے. گناہ کیسے رکے گا؟ جب دل میں اللہ کا ڈر ہو، آخرت کا حساب و کتاب کا یقین ہو. یہ ان ناموں کی تفصیل میں آپ جانیں گے. تو تغابن کا ایک مطلب میں نے واضح کیا. آگے بڑھتا ہوں. یوم الطلاق، ملاقات کا دن، اللہ سے لقاء، لوگوں سے ملاقات. آگے بڑھتا ہوں. یوم التناد، ہانک پکار کا دن، اس دن لوگوں کو پکارا جائے گا. اس کی کئی تشریح لوگوں نے کی. حساب و کتاب کے درمیان پکارا جائے گا. جن کے نامہ اعمال نیکی کے گھٹ جائیں گے، یعنی گناہ گار ہوں گے، جہنمی ہوں گے، تو فرشتے ان کو چلا کر کہیں گے، اور اے جنتیوں، اے جہنمیوں کہا جائے گا. ایسے اور بھی کئی معنی بیان کیے کہ ہانک پکارنے کا معنی یوم الجمع، جمع ہونے کا. سارے کائنات کے انسان اس دن اکٹھا کیے جائیں گے، اس کے یوم الجمع کہا. یوم الوعید، عذاب والے دھمکی کا دن. وعید کہتے ہیں دھمکی، عذاب کو، عذاب کی دھمکی. تو جس دن وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، سور پھونک دیا جائے گا. سور میں اس دن پھونکا جائے گا. یہ وعید عذاب کے وعدے کا. وعید، وعدہ اور وعید دو لفظ استعمال. وعدہ اچھے وعدے کو کہتے ہیں، اچھائی کے وعدے کو، اور وعید دھمکی والے وعدے کو. تو یہ عذاب کے وعدے کا دن ہوگا، قرآن نے کہا. تو یوم الوعید بھی اسے کہا گیا. یوم الخروج، اس لیے کہ لوگ قبروں سے نکلیں گے. یوم الخلود، ہمیشگی کا دن. اس کے بعد جو دن آ جائے گا، اب اس کے بعد موت نہیں آئے گی اور یہ دن ہمیشہ جاری رہے گا. اس کے بعد یوم الدین، جزا کا دن. مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں کہ جزا کا دن، اس دن پروردگار لوگوں کا حساب و کتاب لے گا. اسی کی تشریح میں اہل علم نے بیان کیا کہ بخاری کی روایت ہے، قرآن کی آیت میں بھی ہے کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. سارے آسمان. اب میں تشریح کروں تو غور کیجئے، آسمان کتنا بڑا، زمین کتنی بڑی. زمین اللہ کی مٹھی میں. اللہ اکبر، اللہ کتنا بڑا ہے، عرش سے بھی بڑا، ساری کائنات سے بڑا. زمین مٹھی میں، ساتوں آسمان اور زمین جو اللہ کے ہاتھوں میں لپٹے ہوئے، آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے. اور اللہ کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. اینا ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ زمین میں اللہ نے جو لوگوں کو بادشاہ بنایا تھا وہ ان کی بادشاہت اختیاری، عارضی تھی، ادھوری تھی، کمزور تھی. اب وہاں بڑے بڑے بادشاہوں کا بھی کوئی بس اختیار نہیں چلے گا، صرف رب العالمین کا اختیار اور حکم چلے گا. سارے لوگ سرنگو ہوں گے. وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے پست ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، تھکے ہارے اور جو ہے محنت کیے ہوئے اور تھکے ہارے ہوں گے. دنیا میں بہت عمل کیا لیکن بدعت کی، غلط کام کیا، غلط محنت کی، اس لیے تھک کر بھی ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. ایک تشریح یہ کی گئی عاملۃ الناصبہ کی. آگے کہہ رہے ہیں یوم الخلود کے علاوہ یوم الدین، یوم الفتح،
یہ جزا کا دن ہوگا، اچھے برے جزا دی جائے گی. فتح کا دن، فیصلے کا دن، ہاں فیصلہ ہوگا. یوم الفصل، فیصلے کا دن، اس کا معنی بھی ہوا الساعہ، قیامت. ہاں یہ مجھے افسوس ہے کہ یہ میں صرف نام بتا رہا ہوں. قیامت کے دن کی ہولناکی، اس کے اثرات، اس کے درمیان اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں، ابھی اس کا ہم نے تذکرہ ہی نہیں کیا، اور جو ہے وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ہاں قیامت پر ایمان جب ہم کہتے ہیں تو اس میں جو ہے قیامت کبریٰ کوئی ایک مقام اور ایک چیز اس میں نہیں ہے، بلکہ اس میں مختلف منازل اور مختلف اشیاء داخل ہیں، جس کی شروعات سور میں پھونکے جانے سے ہوگی. حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، اس کے بعد لوگ قبروں سے جہاں جو مردہ حالت میں ہے، ہاں چاہے کسی کو پرندے نے کھا لیا ہو، سمندر میں مچھلیوں نے کھا لیا ہو، کہیں جلا دیا ہو، وہ جو اس کا عجب الذنب ہوگا، حدیث میں ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ جس کو دمچی کہتے ہیں، چھوٹی سی، وہ موجود رہے گی. وہیں سے پھر پورا انسان بن جائے گا، وہی انسان جو دنیا میں تھا. دنیا میں پیدا ہونے والا انسان پہلے بچہ ہوتا ہے، نطفے سے بڑھتا بڑھتا بچہ، پھر بچے سے بڑا ہوتا ہے. وہاں ڈائریکٹ بڑا ہوگا، بس صرف اتنا فرق ہے، وہی انسان ہوگا. ہاں تو پھر اس کو دوبارہ زندہ ہو جائے گا، حشر ہوگا. حشر یعنی سارے لوگ اکٹھا ہوں گے. والموقف، اور پھر موقف یعنی اس میں قیام ہوگا، یہ یوم القیامہ، کھڑے رہیں گے. پھر اس کے بعد اللہ کی اجازت سے شفاعت کبریٰ کا معاملہ ہوگا. ہاں حساب ہوگا. ہاں قضا، فصل القضا، فیصلے کا تصفیہ ہوگا. میزان عمل قائم ہوگا. حوض ہوگا. ہاں صراط، پل صراط قائم کیا جائے گا، جو ایک پل ہوگا جس جہنم کے اوپر سے. ان سب چیزوں کی جو میں صرف ذکر کر رہا ہوں، ایک ایک چیز کی تفصیل ہے، اور یہ غیبیات میں سے ہے، آخرت پر ایمان میں داخل ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اگر کوئی ایک چیز کا بھی اس میں سے انکار کرے قرآن و حدیث میں ہوتے ہوئے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، میں نہیں مانتا، وہ کافر ہو جائے گا. ثم دار القرار، پھر اس کے بعد ان سب مرحلوں کے بعد دار القرار ہے. پل سے گزرنے کے بعد دار القلال، اس درمیان دائیں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینا، یہ معاملہ بھی ہوگا. اور پھر خصوصی لوگوں کی خصوصی حالت ہے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا لکل غادر لواء یوم القیامہ، قیامت کے دن میدان محشر میں ہر غدر کرنے والے، بدعہدی کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، اس کے پیچھے لگا دیا جائے گا جھنڈا. جو دو بیویوں میں انصاف نہیں کرتا، اس کا ایک حصہ جو ہے مائل ہوگا. جو بھیک مانگتا ہے بلا وجہ، ضرورت مند نہ ہوتے ہوئے بھی، ہاں تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. یہ ایسے کچھ لوگوں، گنہگاروں اور نیک لوگوں کی خصوصی حالتیں ہوگی. ہاں کچھ لوگوں کو نور کے منبر پر بٹھایا جائے گا، مؤذنین کے الگ مقام ہوگا، انبیاء کو الگ مقام ملے گا. یہ الگ الگ مناظر ہوں گے، لیکن یہ سارے مرحلے جو ہیں ان سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا. ان میں سے ایک ایک کی تفصیل بیان کروں تو بہت وقت لگے گا. یہاں صرف چند باتیں جو ہمارے اور آپ کو کے دل کو دہلا دینے والی ہے، سوچنے پر مجبور کرنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ قیامت قائم ہوگی، سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. اب حساب و کتاب دینا ہے. دہشت کا، ہولناکی کا ماحول ہے. اس کی دہشت و ہولناکی کا اندازہ صرف اس ایک بات سے آپ لگا سکتے ہیں، ایک بات سے. یہ جو ابھی میں نے پڑھا تھا کہ قرآن کی آیت میں ہے کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، حمل والیاں گرا دیں گی. یہ ایک بخاری کی ایک حدیث میں یہ مضمون ہے کہ دوبارہ ایک معاملہ یہ بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ اپنی ذریت میں سے، یعنی جتنے بھی انسان پیدا ہوئے تمہاری اولاد میں، ان میں 1000 میں سے 999 کو چنو اور انہیں جہنم میں ڈال دو. یعنی جہنم کے لیے 1000 میں سے 999 کو چنو، یعنی انسانوں میں بڑی تعداد ہوگی. یہ سن کر صحابہ کرام بہت کبیدہ خاطر ہوئے، غمزدہ ہوئے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہم جہنم میں جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے فکر مند نہ ہو. ہاں اس میں سے امت محمدیہ میں سے ایک ہوگا، اور باقی 999 میں باقی جو لوگ ہوں گے وہ زیادہ تر یاجوج و ماجوج ہوں گے اور دوسرے مذہب کے لوگ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا تفصیل سے بیان کیا کہ اس امت کے لوگ جنت میں جو جتنے جنتی ہوں گے ان کا 1/3 ہوں گے. پھر صحابہ نے اور کہا تو کہا آدھے کیا ہے 1/4 ہوں گے، تہائی ہوں گے. پھر آپ نے کہا کہ جتنے جنتی ہیں اس میں سے آدھے امت محمدیہ کے لوگ ہیں. یہ سن کر صحابہ کرام خوش ہوئے اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے. اندازہ لگائیے جہنم میں اتنے لوگ جائیں گے، اور اس وقت کی دہشت کا، خوف کا ماحول یہ ہوگا جو آپ نے ہم نے بارہا سنا. لمبی حدیث شفاعت جس کو کہتے ہیں، اس میں ہے کہ جب لوگ پریشانی سے تنگ آ جائیں گے، پسینوں میں ڈوبے ہوئے، ہاں موقف اور محشر کی شدت سے پریشان ہو کر
آپس میں کچھ ایک گروہ لوگوں کا بات کرے گا کہ کسی کے پاس جائیں تاکہ وہ رب العالمین سے سفارش کرے کہ لوگوں کا حساب و کتاب ہو, اس موقف سے چھٹکارا ملے. تو ایک جماعت جائے گی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہے گی آپ آدم ہیں, لوگوں کے باپ ہیں, اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, روح پھونکی, ہاں آپ ہمارے لیے دیکھتے نہیں کہ کس حالت میں ہیں, سفارش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے لے وے. آدم علیہ السلام اپنی غلطی کو یاد کریں گے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی, اور آگے کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا ہاں لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ, کہ میرا پروردگار آج اتنا غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا غضبناک ہوا نہ بعد میں ہوگا. نفسی نفسی نفسی, میرا نفس میرا نفس. انبیاء کرام پھر حضرت آدم کہیں گے کہ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس, وہ پہلے رسول ہیں, لوگ وہاں جائیں گے, ان کی فضیلتیں جو قرآن و حدیث نے بیان کی اس کا ذکر کر کے ان کو حوالہ دے کے ان سے گزارش کریں گے, وہ بھی نفس نفسی اور اپنی غلطی کا ذکر کر کے معذرت کریں گے. پھر حضرت ابراہیم, پھر حضرت موسیٰ, پھر حضرت عیسیٰ, اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ اندازہ لگائیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا معاملہ نفسا نفسی کا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ, یہ منظر بھی آپ سنتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, حقیقت ہے. تھوڑی دیر کے لیے تصور. اور یہاں میرے پاس کچھ آیتیں تھیں, میں اس کو پڑھ کر آج کے ماحول پر غور کرنے کی دعوت دینا چاہتا تھا, موقع نہیں رہا. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ, سورۃ طور کی آیت پڑھیے کہ جب آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا پاتے ہیں, کوئی عذاب والا, ہاں تو یہ لوگ کہتے ہیں ارے یہ تہ بتہ بادل تھا, بادل پھٹ پڑا. ابھی سیلاب آیا کوکن میں, سیلاب آیا مدھیہ پردیش میں, ہاں کہیں خشکی ہے, کہیں سیلاب ہے, کہیں پانی ہے. اور اس سے پہلے ہمارے یہاں بیماریاں پھیلی تھی کورونا کی. کورونا کے ابتدائی حالات کا یا جب شدت تھی تو آپ غور کیجئے کیا حال تھا, خوف کا, دہشت کا, پریشانیوں کا, اقتصادی مسائل کا. لوگ اچھے بڑی عمر کی کم عمری میں لوگ مر گئے. ایک آدمی مر گیا, دواخانے اور ڈاکٹر کے پاس جانے سے لوگ ڈر رہے ہیں, دوائیں دستیاب نہیں ہیں, آکسیجن وینٹیلیٹر کا خطرہ اور خوف ہے اور کمی اور قلت ہے, پیسے نہیں ہیں, بے روزگاری کا خوف ہے, اور نہ جانے کیا کیا پریشانیاں. سفر نہیں کر سکتے, کاروبار بند ہے, دکانیں بند ہیں. یہ ایسے ہی ہو گیا. ہمارا اور آپ کا ایمان ہے نا کہ کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. تو یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے بغیر ہوا ہے کیا؟ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. یہ کوئی قیامت نہیں تھی کیا؟ یہ چھوٹا سا ماحول تھا. آپ کے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, پراپرٹی ہے, زمین ہے, سب بیکار. مرنے والے کو کوئی ہم قریب سے قریب رشتہ دار بچا پائے, اور آگے کوئی ہوگا تو بچا پائیں گے؟ ہماری دولت, ہماری نعمت, ہمارا اقتدار, ہماری ساری جو ہے ٹولی, خاندان, رشتہ داریاں سب بیکار ہیں جب اللہ کا فیصلہ ہوگا. یہ چھوٹی شکل میں ہے. اور یہاں ہم جب کورونا کے ماحول میں گئے تو خوف زدہ اور دہشت زدہ رہے, تو میدان محشر میں کیا عالم ہوگا غور کیجئے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچا کہ بچے کو بوڑھا بنا دیں گے, حمل والی حمل گرا دیں گے. یہ جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کہا جائے گا تو اسی حدیث میں ہے, بخاری کی روایت میں, کہ حمل والی حمل گرا دیں گی. اتنی دہشت ناکی والا معاملہ ہوگا, اور لوگوں کو آپ نشے میں دیکھیں گے, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. اللہ کا عذاب سخت ہوگا, خوف اور دہشت ہوگی. یہ دونوں موقع پر ہوگا. آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے, ایک کے بعد ایک قریب سے قریب رشتے بیان کیے گئے. دنیا میں ان لوگوں کے لیے آدمی حلال حرام کی تمیز کھوتا ہے. کیوں بھاگیں گے وہاں بھائی بھائی سے؟ اللہ پہلے سور جب پھونکا جائے گا تو ابتدائی موقع پر اللہ نے کہا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ, جب سور میں پھونکا جائے گا تو دونوں لوگوں کے درمیان رشتہ داریاں نہیں رہ جائے گی جس کے لیے لڑتے جھگڑتے ہیں. کوئی رشتہ داری نہیں رہے گی, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دنیا کے گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی پرہیزگار لوگوں کے. دنیا میں آپ جس سے دوستی گاٹتے ہیں, اس کے لیے قربانی دیتے ہیں, صحیح غلط میں ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں, قیامت کے دن جو ہے اس کے دشمن بن جائیں گے. آج جن بڑے سیٹ لوگ, بڑے لوگوں کی سموتاعت کر کے آپ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, ارے سیٹ صاحب کی بات مانے, غلط بھی بول رہے ہیں تو ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں, لیکن قیامت کے دن یہی کہیں گے کہ ربنا اطعنا سادتنا فاضلونا السبیل. اے پروردگار, ہم نے ان بڑے لوگوں کی اطاعت کی, انہوں نے ہم کو راستے سے بھٹکا دیا, ان کو ہمارا ڈبل عذاب دے. تو وہ کہیں گے کہ نہیں, ان کو ڈبل دے, ان کی وجہ سے ہم اپنے تکبر گھمنڈ میں تھے, اپنی سرداری چلاتے تھے, یہ ہمارے پیچھے پیچھے چاپلوسی کرتے تھے, چمچا گیری کرتے تھے. یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا دونوں کو ڈبل ملے گا. قرآن میں ایک جگہ نہیں,
کئی جگہ سورہ حامیم سجدہ اور مختلف مقامات پر یہ مضمون ملے گا کہ جہنمی لوگ میدان محشر میں اور جہنم میں لڑیں گے، ایک دوسرے پر الزام دیں گے تمہاری وجہ سے ہم گمراہی کا شکار ہوئے۔ آج دنیا میں ہم کسی کا پلڑا پکڑ لیتے ہیں، قیامت کے میدان محشر میں کہیں گے، سورہ فرقان میں اللہ نے نقشہ کھینچا، یقول کیا ہے، یوم یعض الظالم علی یدہ، ظالم آدمی اس دن اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے چبائے گا، دانت کاٹے گا اپنے ہی ہاتھ کو، افسوس کے مارے کہے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کہ کاش میں رسول کا ساتھ پکڑا ہوتا، کاش میں اہل حدیث ہوتا۔ بہت کھل کے کہہ رہا ہوں، اہل حدیث ہوتا مطلب اللہ کے رسول کی باتیں مانتا، اللہ کے رسول کے بعد کسی امام، کسی بزرگ، کسی پیر، کسی بابا، کسی دادا، کسی فلاں اور فلاں کی بات نہ مانتا، رسول کا دامن تھاما ہوتا، ان کی اتباع کی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے ذکر اور شریعت الہی کے آ جانے کے بعد مجھ کو اس سے ہٹا دیا، گمراہ کر دیا، مجھے ہٹا دیا، گمراہ کر دیا، جس کے ساتھ میں نے دوستی بنائی تھی۔ رسول کا ساتھ چھوڑ کر فلاں بابا، فلاں بزرگ، فلاں کے پیچھے چلنے لگا، اس نے مجھے راستے سے بھٹکا دیا۔ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، رسول کا دامن پکڑا ہوتا، رسول کی سنت پر چلا ہوتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں رسول سے محبت، لیکن اب خیر موقع نہیں ہے، اس معیار پر لوگ کتنا اترتے ہیں۔ یہ انبیاء کا معاملہ، عام لوگوں کا معاملہ۔ پھر ہاں جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، ہاں تو ظالم کیا کہے گا؟ ہاں سورہ کہف میں پڑھیے، ہاں یا لیتنی کیا ہے، ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے اس کتاب کا کیا معاملہ ہے نامہ اعمال کا کہ اس نے کوئی چھوٹا بڑا عمل چھوڑا ہی نہیں، ہر چیز درج کر دی ہے۔ جو میں بھول گیا تھا کر کے فراموش کر دیا تھا، ساری چیزیں دنیا میں چھپا لیا ہم نے، اپنے آپ کو چالاک سمجھا، گناہ کر کے، چوری کر کے، خیانت کر کے، غیبت کر کے، جماعت کے اختلاف پیدا کر کے، اور نہ جانے کون کون سے گناہ کیے، بیوی پر ظلم کیا، بچوں پر ظلم کیا، کمزوروں پر ظلم کیا، یہاں بچ گئے، اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہو۔ لیکن جب نامہ اعمال ہاتھ میں آئے گا تو کیا کہے گا؟ یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا، مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب کے بدلے میں وہ اپنے دوست کو دے دے، اپنے بھائی اور خاندان کو، بیوی بچوں کو، سب کو دے دے، اس دن کے عذاب سے بچ جائے۔ کلا، لیکن ایسا ہوگا نہیں، ایسا ہوگا نہیں۔ میں صرف ایک آیت ہاں جو میں نے شروع میں پڑھی تھی اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ صرف اس ایک آیت پر غور کیجئے، ہمارا دل دہل جائے گا۔ دنیا میں اگر ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پولیس میں پھنس گئے، کوئی دقت پریشانی ہے، قرض میں ڈوب گئے، اور کچھ بات ہو گئی، کوئی بھی مصیبت، صدمہ، پریشانی، بیماری آئی، تو کیا کیا سہارے ہوتے ہیں مادی اعتبار سے؟ اللہ سے دعا کرتا ہے ایک مومن بندہ اور اسی پر یقین کرتا ہے، اصل تو وہی ہے۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے کیا کیا سہارے ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا اس آیت میں، اور اس آیت کے معنی میں اور بھی دوسری آیتیں ہیں۔ ہاں سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے پڑھی تھی، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو، بچو، جس دن کوئی نفس کسی نفس سے کچھ بھی کام نہیں آئے کام دے گا۔ کوئی نفس، کوئی ہستی، آپ کے ابا ہو، امی ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، پیر صاحب ہو، امام صاحب ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، فرشتے ہو، کوئی بھی، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کوئی ہستی کسی ہستی کی کوئی مالک اختیار والی نہیں ہوگی، پورا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ اس ایک جملے کی تشریح کے لیے قرآن کی کئی آیتیں اور وہ حدیث کی طرف میں صرف اشارہ کروں۔ اللہ کے رسول نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا کہ اے عباس، اے صفیہ، اے فلاں، اے چچا، اے پھوپھی، اے فلاں، مجھ سے دنیا میں جو چاہتے ہو مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہارے لیے کوئی اللہ کے مقابلے میں کچھ اختیار نہیں رکھوں گا۔ آخر میں اپنی لخت جگر بیٹی سے کہا، یا فاطمہ بنت محمد، ہاں سلینی من مالی ما شئت، اے فاطمہ بنت محمد، میری بیٹی لخت جگر، مجھ سے میرے مال سے جو چاہو مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے سامنے میں تیرے کوئی کام نہیں آ پاؤں گا۔ اب اس کے بعد بھی ہم جھوٹے وسیلے، مشرکانہ وسیلے کے عقیدے کی بنیاد پر یہ عقیدہ رکھیں کہ گناہ پہ گناہ کیے جائیں، کچھ بھی مست رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے، آپ کا دامن پکڑ لیں گے اور بچ جائیں گے، وسیلہ اور سفارش مل جائے گی۔ سفارش اور وسیلے کا حقدار بننے کے لیے بھی کچھ بنیادی ضرورتیں ہیں۔
اگر وہ نہیں ہوگی تو اس کی اجازت نہیں ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے دنیا میں جیسے سفارش ہوتی ہے نا, قیامت کے دن اللہ کے پاس ویسی سفارش نہیں ہوگی کہ میں گیا کسی کے پاس, آپ کی سفارش کر دی کہ یہ اچھا آدمی ہے, نیک ہے, اس کو نوکری پہ رکھ لو, اس کی مدد کر دو, فلاں فلاں میں جانتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجازت دے گا اللہ تعالیٰ کہ تم سفارش کرو, اس کے لیے کرو, تبھی سفارش ہوگی, ورنہ نہیں. اور کس کے لیے اجازت ملے گی؟ جو توحید پر ہوگا. مشرک کے لیے, بدعتی کے لیے سفارش کی اجازت نہیں ملے گی. یہ لکھ لیں, قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلیں ہیں, فی الحال موقع نہیں ہے کہ میں اسے پیش کروں. تو جس دن کوئی نفس, کوئی ہستی کسی ہستی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کے کام نہیں آئیں گے, نوح علیہ السلام اپنے مشرک بیٹے کے کام نہیں آئیں گے, لوط علیہ السلام اپنی مشرک کافرہ عورت بیوی کے کام نہیں آئیں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین, ہاں سرکار دو عالم ہم کہتے ہیں, ہاں آپ بھی اپنے مشرک چچا ابو لہب, ابو طالب اور اپنے والدین کو جہنم سے نہیں نکال سکیں گے. حدیث میں ہے کہ ابو طالب کو بس اتنا فائدہ ہوگا, جہنم سے تو نہیں نکال پائیں گے, اتنا ہوگا کہ جہنم میں ہلکا عذاب دیا جائے گا. اور کیسا ہلکا عذاب کہ پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی جس سے کھوپڑی کھولے گی, موت نہیں آئے گی. ہاں, تو کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. اللہ چاہے گا تبھی سفارش ہوگی. ہاں, وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, اور نہ ہی کسی نفس سے سفارش اور شفاعت کو قبول کیا جائے گا. دیکھیں یہاں رد کر دیا اللہ نے, اور جہاں کہا شفاعت ہوگی تو وہ اجازت سے ہوگی. دنیا کی طرح کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا, میرا بیٹا ہے, میرا رشتہ دار ہے, میرا فلاں ہے, کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا. اور نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ, اور نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا, بدلہ لیا جائے گا کہ یہ لے لو دے دلا کے. دنیا میں یہی سب ہوتا ہے نا, کہ کوئی کسی کے ہمارا فلاں سے تعلق ہے, فلاں لیڈر, فلاں پارٹی کے لوگوں کا, میں پارٹی کا ممبر ہوں, تو انہوں نے فون کر دیا پولیس اسٹیشن میں, پولیس نے چھوڑ دیا. فلاں بڑا آدمی جو ہے میرا رشتہ دار ہے, میرے خاندان کے لوگ بہت زیادہ ہیں, تو ان کا دباؤ پڑ گیا تو سامنے والے نے چھوڑ دیا, جھگڑا نہیں کیا, پریشانی خوف سے اس نے چھوڑ دیا. ہاں, اور کسی کی سفارش قبول کر لی تو نہ کوئی کسی کے کام آئے گا, ہاں, نہ کسی کا کوئی شفاعت کا کام کرے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ, اور کوئی بدلہ اور فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا. بخاری میں ہے کہ ایک شخص سے, جہنمی شخص سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ یہ جو تم عذاب میں ہو, کیا اگر آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے, دنیا میں جتنا کچھ ہے, وہ سب تم کو مل جائے, ہاں, ساری دنیا مل جائے, تو کیا تم اس کو فدیہ میں دینا چاہو گے؟ ہاں, بہت غور سے. ہم اور آپ پوری زندگی محنت کر کے, یہ آپ کے گاؤں کا اگر کوئی ہے, ہم میں سے عام آدمی, ہاں, یا کوئی مالدار بھی, صرف جیتانا گاؤں خرید سکتا ہے, دھولیا شہر خرید سکتا ہے, دھولیا ضلع خرید سکتا ہے. کوئی ہوگا دنیا میں ایک آدھ دو جو کچھ حصہ خرید بھی لے. کیا خرید سکتے ہیں ہم؟ قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ پوری دنیا, ایک گاؤں, ایک ضلع, ایک ریاست اور ایک ملک نہیں, پوری دنیا تیرے کو دے دیتا ہوں. تو کیا تو اس پوری دنیا کو خرچ کر کے دے کے فدیے کے طور پر اپنے آپ کو بچانا چاہے گا؟ وہ کہے گا نعم, ہاں, کیوں نہیں, میں ضرور کروں گا. کہا نہیں, تو جھوٹا ہے, تو نے جھوٹ بولا, میں نے تجھ سے اس سے بہت ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا, وہاں سے روح کے شکل میں نکال کر تجھ سے عہد لیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا, لیکن تو نے مانا ہی نہیں. شرک کیے بغیر چارہ نہیں کیا, تو نے شرک ضرور کیا, مانے بغیر رہا ہی نہیں, نہ مانے بغیر رہا نہیں. اور قرآن میں ایک جگہ اور ہے کہ جنہوں نے کفر کیا, اگر زمین بھر کر بھی وہ سونا دے دیں تو بھی اللہ کے عذاب. زمین بھر کے سونا ملے گا کسی کے پاس؟ ہوگا نہیں. ہوگا تو خرچ کرے گا نہیں. اللہ کہہ رہا ہے اگر ہو جائے, ناممکن, مل جائے, خرچ کر دے وے, تب بھی اللہ کے عذاب سے نہیں, دے دلا کے بھی وہاں چھٹکارا نہیں ملے گا. ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون, اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرے گا. کہیں سے کوئی مدد مل جائے کوئی امید نہیں ہوگی. یہ چند باتیں میدان محشر کی اور قیامت کی میں نے بیان کی, چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے میں معافی چاہتا ہوں. بہت ساری چیزیں, حقیقتیں باقی ہیں, جیسے حوض کا ذکر, جہاں سے بدعتیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے آپ اپنی امت کے افراد کو جام کوثر پلائیں گے, لیکن بدعتیوں کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا جو اہل بدعت ہیں. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں سنت پر چلنے والے, سنی اپنے آپ کو کہنے والے بہت ہیں, لیکن سنت پر چلنے والے بہت کم ہیں, بدعت زیادہ ہے. ابھی محرم الحرام آ رہا ہے, یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے, محرم الحرام آ رہا ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ محرم کا جو اسلامی تصور ہے, عام مسلمان, غیر مسلم تو غیر مسلم, عام مسلمان کے ذہن و دماغ میں بھی محرم کی وہ تصویر ابھرتی ہے نام لیتے ہی جو بدعت پر مشتمل ہے.
جس کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تعزیہ، کربلا، واقعہ کربلا، اور پھر اس سے متعلقہ دیگر امور، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع. اب ہمارے ہاں سنی علماء بھی کچھ یہ غلیظ کام کرنے لگے ہیں. ہاں یہ باتیں آج انشاءاللہ عصر کے بعد ہوگا. میں نوجوانوں سے بطور خاص کہوں گا، خواتین سے بھی، کہ اس میں نے سوچا ہے ہجرت کا، اس مناسبت سے ہجرت کے موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے. ضرور سنیے. یہ واقعات، یہ زندگیاں ہماری تربیت کرتی ہیں، ہماری زندگی کی حقیقت بتاتی ہیں. صحابہ کرام کے یہ نمونے ہمیں بتاتے ہیں کہ دین کی کیا قیمت ہے، کیا اہمیت ہے، اور میدان محشر میں کامیاب ہونے کے کیا نسخے ہیں. تو یہ میزان عمل، یہ حساب کتاب، ہاں یہ ہر مرحلہ اگر آپ پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ اس دن جو قیامت کے دن سب لوگ برہنہ ہوں گے، جب قبروں سے اٹھیں گے، ام المومنین حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ارے جب برہنہ ہوں گے تو لوگ ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھیں گے نہیں، کیا اس پر نظر نہیں پڑے گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ، معاملہ اس سے کہیں زیادہ ہولناک ہوگا. اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی، یوم یفر المرء من اخیہ والی آیت کے آخر میں، لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ، لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ، یومئذ شان یغنیہ. اس دن ہر آدمی کی حالت کی شان اور حالت ایسی ہوگی کہ وہ دوسرے سے بے نیاز ہوگا. ابھی تو یہ میں نے میدان محشر کی تھوڑی سی بات کی ہے، اس میں بھی بہت کچھ باقی ہے. پھر اس کے بعد پل صراط سے گزر کے جو جہنم میں جائیں گے، جہنم کی ہولناکیاں، جس کا نامہ اعمال ہلکا پڑ جائے گا نیکیوں کا، یا جس کو شرک و کفر اور نفاق کے پڑھنے میں چلا جائے گا، ہاں تو اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے. ایسا عذاب جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. سب سے ہلکے عذاب والا جہنم میں کہے گا کہ میرا عذاب سب سے سخت ہے، اور جنت میں جو جائے گا تو اس میں سب سے آخری جنتی جو جائے گا وہ یہ کہے گا کہ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے، جیسی نعمتیں عطا کی ہیں، کسی کو نہیں دی کائنات میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی کامیابی، سعادت اور سرفرازی سے نوازے، فتنوں سے بچائے، اور مرنے کے بعد برزخ اور آخرت کے جو مراحل ہیں، پروردگار ہم سب کو اس میں کامیاب ہونے کے گر پیدا کرنے کی توفیق دے. ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو قیامت کے دن سرفراز اور کامیاب ہوں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.